بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، لیدر کے جیکٹ کے استعمال کے سلسلے میں ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا لیدر جیکٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ حلال جانور کی چمڑی سے بنا ہے یا حرام جانور کی چمڑی سے بنا ہے۔ اسی طرح یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا جو چمڑے کا بیلٹ ہے، لیدر کا جو بیلٹ ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے، اس کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان سوالوں کے جواب پہلے ہم بن نوری ٹاؤن کا جو فتویٰ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، تو ان سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر میں اپنی زبان میں بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، تو تحریر بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ڈسکرپشن میں جب آپ دیکھیں گے تو میں کئی لنک بھی دے دوں گا انشاءاللہ، تو ان کو آپ دیکھ کر خود سے آپ تحریروں کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ جو سوال کیا گیا تھا کہ کیا لیدر جیکٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ جیکٹ کس جانور کا ہے، سور کا ہے، خنزیر کا ہے، یا کتے کا ہے، یا گھوڑے کا ہے، یا گدھے کا ہے، یا گائے کا ہے، یا بھینس کا ہے، یا بکری کا ہے، یا بکرے کا ہے، یعنی کس جانور کے چمڑے سے وہ بنا ہوا ہے، کس جانور کی چمڑی سے بنا ہوا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ حلال جانور کی چمڑی ہے یا حرام جانور کی چمڑی ہے۔ تو اب دیکھیے یہ جیکٹ کا سوال ہو، یا بیلٹ کا سوال ہو، یا پرس کا سوال ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے پہلے اس تحریر کو دیکھیے، آپ خود بھی پڑھیے اور پھر میں بعد میں سمجھاؤں گا بھی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے یہاں پہ بالکل نیچے سے دیکھیے، بصورت مسئولہ لیدر کے جیکٹ کے بارے میں جب تک یقینی یا ظن غالب کے طور پر یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس میں اس خنزیر کی کھال استعمال ہوئی ہے، صرف شبہ کی بنیاد پر اس کے استعمال کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا، اور جب یقین سے معلوم ہو جائے یا ظن غالب ہو کہ کوٹ وغیرہ خنزیر کے چمڑے سے تیار شدہ ہے، تو اسے دھونے کے بعد بھی اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، کیونکہ خنزیر نجس العین ہے، اس کی کھال دھونے سے بھی پاک نہیں ہوگی۔ باقی احناف کے ہاں خنزیر کے علاوہ کسی بھی جانور کی کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں موجود تمام طری اور ناپاک اجزاء دباغت کے عمل سے ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر خنزیر کے علاوہ کسی غیر ماکول اللحم جانور جس کا گوشت حلال نہیں ہے کی کھال سے جیکٹ بنی ہوئی ہو تو وہ دباغت سے پاک ہو جاتی ہے، لہذا اس کا استعمال درست ہوگا۔ عربی میں یہ دلیل کے طور پر پیش کیے ہیں، وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ وَجَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ ہدایہ کی عبارت ہے، یہ بدائع ثنایا نہیں ہے بلکہ ہدایہ کی عبارت ہے، بدائع ثنایا سے یہ دوسری عبارت ہے، تو یہیں تک دیکھیے ہدایہ کی عبارت ہے۔ تو اس سے آپ بہت کچھ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ اب میں اپنی زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چمڑے کا بیلٹ ہو یا جیکٹ ہو یا کوٹ ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کے بارے میں اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ خنزیر کا ہے، یا آپ کو ظن غالب ہے کہ یہ خنزیر کا ہے، دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے، یقین کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آپ کو معلوم ہے پوری طرح، آپ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ خنزیر کا ہے، یعنی یقین ہے پوری طرح۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یقین تو نہیں ہوتا ہے لیکن خیال ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ خنزیر ہی کا ہوگا، تو خیال اور گمان اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ ایک تو معمولی خیال ہوتا ہے، اور ایک جو ہے نا گمان ہوتا ہے یا خیال ہوتا ہے، گمان اور خیال ایک ہی بات ہے، یعنی گمان ہوتا ہے 99% ہوتا ہے، یعنی 90% ہوتا ہے، 99 یعنی ظن غالب جس کو بولتے ہیں، یعنی یقین سے قریب ہوتا ہے۔
اب 99 بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، 99% یا 90% یا کچھ بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ گمان تو ہو رہا، خیال تو ہو رہا، یعنی شک تو ہو رہا، لیکن یقین سے قریب ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ یقین ہی ہو جائے گا۔ پوری طرح یقین تو نہیں ہے، لیکن یقین کے قریب قریب گمان ہو رہا ہے، تو اس کو ظن غالب کہتے ہیں۔ بار بار یہ لفظ آتا ہے فقہ کی عبارتوں میں، فقہ کی کتابوں میں، مسائل کی کتابوں میں، ظن غالب۔ تو ظن غالب آپ سمجھ گئے کہ یقین سے وہ قریب ہوتا ہے، شک و شبہ ہی ہے، لیکن اتنا زیادہ گمان ہے، اتنا زیادہ خیال ہے کہ لگ رہا کہ اب یقین ہی کر لینا پڑے گا، یعنی یقین سے قریب ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر یقین ہے، نمبر 1 اگر یقین ہے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر یقین نہیں ہے تو کم سے کم ظن غالب ہے۔ تو اگر یقین ہو یا ظن غالب ہو، ان 2 صورتوں میں وہ حرام ہے۔ یعنی اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ سور کا ہے، خنزیر کا ہے، یا اگر یقین نہیں ہو رہا لیکن ظن غالب ہے کہ یہ سور کا ہے یا سور کا ہے، خنزیر کا ہے، ظن غالب ہو رہا ہے، تب تو اس چمڑے کا استعمال حرام ہوگا، اس لیے کہ سور کا، خنزیر کا ہر جز ناپاک ہے، دھو بھی دیں گے پھر بھی ناپاک ہی رہے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اگر یقین ہے یا ظن غالب ہے تو وہ چمڑا حرام ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جو چمڑا ہے یا آپ کے پاس جو جیکٹ ہے، آپ بتائیے کہ یہ کس چیز کا ہے؟ آپ کو یقین ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس چیز کا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو یقین تو ہے ہی نہیں۔ اب رہی بات ظن غالب، تو ظن غالب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس چیز کا ہے، تو اب بنا مطلب کہ شک و شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اب آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں تو شک ہی کر سکتے ہیں، تو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شک کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اب سمجھ لیجئے کہ آپ کو معلوم ہے ہی نہیں ہے تو محض شک و شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شک و شبہ کو دور کیجئے اور اس کو استعمال میں آپ لا سکتے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خنزیر کا نہیں ہے، سور کا نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات اور سمجھیے کہ کیا خنزیر کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں ان کی جو کھال ہے، ان کی جو چمڑی ہے، وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو یاد رکھیے کہ خنزیر کے علاوہ کوئی بھی جانور ہو، احناف کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ خنزیر کے علاوہ کوئی بھی جانور ہو، چاہے وہ بھینس ہو یا بکری ہو یا گائے ہو، یہ سب کے تو گوشت کھا سکتے ہیں، اور چاہے کتا ہو، کتا تو ناپاک، یعنی کتا تو نہیں کھا سکتے ہیں نا، لیکن کتا کا بھی اگر چمڑا ہو، یاد رکھیے، یعنی بکری، بکرا، بھینس جن کے گوشت ہم کھا سکتے ہیں، ان کی چمڑی ہو، یا کتا جس کو نہیں کھا سکتے ہیں، یعنی کتا کی بھی چمڑی ہو، تو ان چمڑیوں کو اگر دباغت دے دیتے ہیں تو دباغت دے دینے سے یہ سب پاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی دباغت دینے کا مطلب یہ ہے کہ چمڑی میں جو تری ہے نا، جو بھیگا ہوتا ہے، بھیگاپن ہوتا ہے، جو تری ہوتی ہے، تو اس تری کو اگر ختم کر دیے اور اس میں جو بدبو ہے اس بدبو کو ختم کر دیے تو وہ چمڑی دباغت والی ہو گئی، دباغت دی ہوئی کہلائے گی۔ جو بار بار ایک لفظ آپ سنیں گے عربی میں یا اردو میں، فقہ کی کتابوں میں، دباغت، دباغت، تو سمجھ لیجئے دباغت کس کو کہتے ہیں۔ چمڑی کے اندر سے 2 چیزوں کو اگر ختم کر دے رہے ہیں تو کہیں گے کہ آپ نے دباغت دے دیا۔ تو 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو تری ہے، جو نجس تری ہے، تو اس تری کو ختم کر دیے اور بدبو کو ختم کر دیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ چمڑے کا جو جیکٹ ہے یا بیلٹ ہے یا کوٹ وغیرہ ہے، تو بتائیے اس میں تری ہے کیا؟ تری تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تری رہے گی تو پھر وہ تو بنا ہی نہیں پائیں گے، اور وہ چیز تو جیکٹ وغیرہ سب تری وغیرہ کا ختم کر ہی کے بناتے ہیں۔ اب بدبو بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بدبو اگر اس میں رہے تو کون خریدے گا؟ کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ تو تری ہے ہی نہیں، بدبو ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دباغت دے دیا گیا ہے۔ جب دباغت دے دیا گیا ہے تو پاک ہو گیا ہے۔ یعنی کوئی بھی چمڑی ہو، اگر اس کو خنزیر کے علاوہ، یاد رکھیے خنزیر کے علاوہ کسی بھی جانور کی چمڑی ہو، چاہے وہ گائے ہو یا چاہے وہ کتا ہو یا کوئی بھی جانور ہو،
اس کی چمڑی کو اگر دباغت دے دیتے ہیں تو دباغت دے دینے سے وہ خال، وہ چمڑی پاک ہو جاتی ہے۔ تو جب پاک ہو جاتی ہے تو اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ آپ کے ہاتھ میں جو جیکٹ ہے یا کوٹ ہے یا بیلٹ وغیرہ کچھ بھی ہے، آپ یقین سے بتائیے کہ کس چیز کا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو یقین ہے ہی نہیں ہے کہ کس چیز کا ہے۔ جب کس چیز کا ہے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، یقین ہے ہی نہیں ہے، تو اب یہ دیکھیے کہ وہ اس میں بدبو ہے کیا؟ تو بدبو تو ہے نہیں، اس لیے کہ بدبو کو ختم کر ہی کہ مارکیٹ میں لائیں گے، ورنہ بکے گے ہی نہیں۔ تو اب دیکھیے کہ کیا اس میں تری ہے کیا؟ تو تری تو ہے نہیں، اس لیے کہ تری کو ختم کرتے ہیں تبھی تو مارکیٹ میں لا سکتے ہیں، تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مجھے معلوم ہے ہی نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کتے کی بھی چمڑی ہو سکتا ہے کہ گائے کی، بھینس کی بھی چمڑی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ سور کی بھی چمڑی ہو۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے ایسے مسئلہ نہیں ہوگا، شک و شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو استعمال میں لائیے۔ اس لیے کہ چمڑی دباغت دی ہوئی ہے، بالکل صاف نظر آ رہی ہے، تب تو وہ بالکل پاک ہی ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی جانور کی چمڑی دباغت دے دینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ اب رہی بات سور کی چمڑی، سور کی خال، سور کی چمڑی، خنزیر کی خال، خنزیر کی چمڑی، تو اس کے بارے میں بس یہی مسئلہ ہے جو تحریر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سور کے بارے میں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے تب تک آپ کو شک و شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کو یقین تو ہے ہی نہیں کہ سور کی ہے، آپ کو تو یقین ہے ہی نہیں، یا ظن غالب بھی نہیں ہے، ظن غالب بھی نہیں ہے کہ سور کی ہے، اس لیے آپ کو شک و شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو چمڑی ہے اس کو آپ یعنی جو لیدر کا جو بھی چیز ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو تحریروں کی روشنی میں میری اپنی باتیں تھیں۔ اس سلسلے میں ڈسکرپشن میں یوٹیوب کا جو ڈسکرپشن ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کئی لنک ہیں، ان کو آپ اوپن کر کے دیکھیں گے نا تو آپ تحریروں کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خود جب پڑھیں گے تو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ وہ تو بنوری ٹاؤن کا فتویٰ تھا، اور یہاں پہ دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ میں اوپن کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی یہ سوال ایک پیش کیا گیا ہے۔ اور پھر جیسے سوال یہ ہے کہ حضرت لیدر خال چمڑا کی جیکٹ یا جوتا جس کا پتہ نہ ہو کہ کس جانور کے لیدر سے بنا ہے، شاید کہ وہ سور کے لیدر سے بنا ہو، پہننا کیسا ہے؟ تو یہاں پہ جواب یہ ہے کہ آپ وہ جیکٹ استعمال کر سکتے ہیں، محض شبہ کا اعتبار نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، لنک میں بھی یہ سب آپ فتوے دیکھ سکتے ہیں، اور لنک میں اوپن کریں گے تو کئی چیزیں کھلیں گی، تو آپ سب کو دیکھ کر پڑھ لیجئے گا تاکہ اچھی طرح مسئلے کو سمجھ جائیں۔ بنوری ٹاؤن کا بھی فتویٰ دیکھ لیجئے گا اور دیوبند کا بھی فتویٰ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی میں آپ کو ایک چیز بتانے جا رہا ہوں یہاں پہ کہ دباغت کس کو کہتے ہیں۔ تو دباغت کو سمجھنے کے لیے بھی اس بات کو آپ دیکھیے، یہ جو لنک میں ابھی اوپن کر رہا ہوں اس کو آپ دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ دباغت کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے دیوبند کا یہ فتویٰ ہے کہ دباغت حقیقی اور دباغت حکمی کی صحیح تعریف بتائیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کھال سے تر نجاست اور بدبو کو زائل کرنے کا نام دباغت ہے۔ تو چمڑی سے جو تر نجاست ہے، جو تری ہے، اس کو زائل کر رہے ہیں اور بدبو کو زائل کر رہے ہیں، اسی کا نام دباغت ہے۔ تو بتائیے آپ کے ہاتھ میں جو بھی لیدر ہے اس میں تری ہے کیا؟ تری تو ہے نہیں۔ بدبو ہے کیا؟ تو بدبو تو ہے نہیں، اس لیے کہ تری اور بدبو کی صورت میں وہ تو اس کا جوتا وغیرہ کچھ بھی بنائیں گے وہ تو مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو کوئی بھی کمپنی اپنے سامان کو لاس میں تھوڑا ڈالنا چاہتی ہو، تو اس کو اچھے سے بنا کر یعنی تری کو ختم کر ہی کے اور بدبو کو ختم کر ہی کے وہ پیش کرے گی۔ تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو بھی لیدر کا جو بھی چیز ہے وہ پاک ہے، اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یقین ہو جائے کہ وہ سور کا ہے تب، یا ظن غالب ہو جائے تب نہیں پڑھ سکتے ہیں۔
اس میں نماز اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب تک یقین نہ ہو اور جب تک ظن غالب نہ ہو تو محض شک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ڈسکرپشن میں جو لنک ہیں ان کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔